اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 38، وہ حروف جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں، ان کے انڈر میں اب ہم پڑھیں گے احکام الرا، اور احکام الرا میں سے ہم آج جو حصہ پڑھیں گے احکام الرا کا وہ ہے تفخیم الرا۔ وہ حروف جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں وہ تین ہیں: الف مدہ، لام الجلالہ اور را۔ را وہ تیسرا حرف ہے جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھا جاتا ہے۔ کچھ حالتوں میں اس کو مفخم پڑھا جاتا ہے اور کچھ میں مرقق، لیکن را ایک ایسا حرف ہے کہ جو کچھ حالتوں میں ہمیشہ مفخم پڑھا جائے گا، کچھ حالتوں میں ہمیشہ مرقق پڑھا جائے گا، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن میں جہاں را کو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، یعنی اسی را کو آپ کبھی مفخم بھی پڑھ سکتے ہیں اور کبھی مرقق بھی، اور دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ انشاءاللہ را کے انڈر میں جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل کے ساتھ ان سب کو پڑھیں گے۔ آج ہم احکام الرا کا جو حصہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے را تفخیم یا تفخیم الرا، یعنی را کو کب تفخیم کے ساتھ یا کب مفخم پڑھا جائے گا۔ وہ حالتیں جن میں را کو ہمیشہ تفخیم کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے وہ 5 ہیں۔ کچھ جگہ ان کو 8 لکھا جاتا ہے، 8 بھی درست ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک کے انڈر میں ہی 2-3 اور حالتوں کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ ہم کل 5 حالتیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حالت جب کہ را کو ہمیشہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا جب را پر فتحہ ہو، جب را پر فتحہ ہو۔ جب بھی کبھی را فتحہ کے ساتھ آئے گا را کو ہمیشہ مفخم پڑھا جائے گا۔ ہم اس سے پہلے بھی نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہے، اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ را اگر مفتوحہ ہے تو اس کو ہمیشہ مفخم پڑھا جائے گا۔ را کی تفخیم کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم ہونٹوں کو گول نہیں کریں۔ را کی تفخیم کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کیا جاتا، بلکہ جس طرح سے حروف الاستعلاء کو پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کے، بالکل اسی طرح را کو بھی تفخیم دی جاتی ہے، یعنی کہ را کو فتحہ کے ساتھ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو مفخم پڑھنے کے لیے ہم را کر کے نہیں پڑھیں گے، یعنی ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، بلکہ را اس طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو را کو مفخم پڑھنے کی پہلی حالت کیا ہے؟ فتحہ۔ اب اس کی کچھ سب کیٹیگریز ہیں، یعنی اس کے نیچے کچھ مزید کیٹیگریز آتی ہیں۔ فتحہ کے ساتھ پہلی صورت یہ ہے کہ خود را پر فتحہ ہو، خود را پر فتحہ ہو۔ طور پہ رمضان، رحمہ، درجات، شرکاء، ربی، ان تمام مثالوں میں را پر فتحہ ہے۔ فتحہ کے ساتھ دوسری صورت یہ ہے کہ را خود ساکنہ ہو۔ جب را خود مفتوحہ تھا تو ہم نے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا، لیکن جب را ساکنہ ہو تو ہمیں اس کے آگے اور پیچھے دیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس دوسری صورت میں جب کہ را ساکنہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کیا حرکت ہے۔ اگر ساکن را سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، اس صورت میں بھی را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ اگر ساکن را سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، اس صورت میں بھی را کو ہمیشہ مفخم پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، مرقدنا، میم پر فتحہ ہے، را ساکنہ ہے۔ قریہ، ارسلنا، صبرنا، الارض، ان تمام مثالوں میں را
ساکنہ ہے اور اس سے پہلے والا حرف مفتوحہ ہے، یعنی اس پر فتحہ ہے۔ فتحہ کے ساتھ تیسری صورت، فتحہ کے ساتھ تیسری صورت یہ ہے کہ را ساکنہ ہو یا اسے وقف کی صورت میں ساکن کیا جائے، اس سے پہلے والے حرف پر بھی ساکن ہو، یعنی اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو۔ یہاں ایک چیز کو دیکھ لیجئے گا کہ عرب کبھی بھی دو ساکن حروف کو ایک ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ ہم آگے انشاءاللہ جب پڑھیں گے التقاء الساکنین یعنی ساکن حروف کے ملنا کے بارے میں جو ہم چیپٹر پڑھیں گے اس میں اس کی تفصیل پڑھیں گے، لیکن عربز کبھی دو ساکن حروف کو ایک ساتھ نہیں رکھتے۔ لیکن وقف کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دو ساکن حروف ایک ساتھ آ جائیں، یعنی اوریجنلی تو وہ ساکن نہیں ہیں لیکن حالت وقف میں وہ وہاں ساکن ہو سکتے ہیں ایک ساتھ، یعنی دو ساکن حروف ایک ساتھ آ سکتے ہیں جبکہ ہم وہاں پر وقف کر رہے ہوں۔ چنانچہ دیکھیے گا، میں مثال پہلے دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے سمجھنا آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ سورۃ العصر کا پہلا لفظ دیکھیے، والعصر۔ یہاں دیکھیے اصل لفظ کیا ہے؟ والعصر۔ یہاں پر را کے نیچے کسرہ ہے اصل میں، صاد اس سے پہلے ہے وہ ساکنہ ہے اور اس سے پہلے عین پر فتحہ ہے، لیکن وقف کرنے کی صورت میں را ساکنہ ہو جائے گا، یعنی یہاں ساکن تو نہیں تھا لیکن حالت وقف یہاں پر را ساکنہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا دیکھا ہم نے کہ جب ہم یہاں وقف کر رہے ہوں گے تو را ساکنہ، اس سے پہلے والا حرف یعنی صاد وہ بھی ساکنہ اور اس سے پہلے والا حرف یعنی کہ عین اس پر فتحہ ہے۔ ایسی صورت میں بھی را کو مفخم پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہوں گے یا را کی حرکت پڑھ رہے ہوں گے تو اس صورت میں تو را کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کی جب ہم کنڈیشن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ تو ہمیشہ مرقق ہی پڑھا جاتا ہے جبکہ را کے نیچے کسرہ ہو، لیکن جبکہ ہم یہاں وقف کر رہے ہوں تو یہ حالت بدل جائے گی۔ ایسے الفاظ پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی حالت وصل اور حالت وقف دونوں میں تفخیم اور ترقیق میں فرق ہوتا ہے۔ حالت وصل میں یہ مرقق پڑھا جا رہا ہوگا اور وقف کی صورت میں یہ مفخم پڑھا جا رہا ہوگا۔ ایک اور مثال دیکھیے، والوتر۔ یہاں پر بھی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 3 میں یہ لفظ ہے، یہاں پر بھی را کے نیچے اصل میں کسرہ ہے، یعنی کہ یہ اصل لفظ ہے والوتری، لیکن وقف کرنے کی صورت میں اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، لہٰذا را ساکنہ، اس سے پہلے تا بھی ساکنہ اور اس سے پہلے واو پر فتحہ، تو وقف کی صورت میں اس کو والوتر را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ ایک اور لفظ دیکھیے، سورۃ القدر آیت نمبر 3، شہر۔ شہر، یہاں دیکھیے را وقف کی صورت میں ساکنہ، ہا ساکنہ اور اس سے پہلے شین پر فتحہ۔ القدر، سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ والفجر، سورۃ الفجر آیت نمبر 1۔ تو فتحہ کے ساتھ ہم نے 3 کنڈیشنز پڑھی یا 3 صورتیں پڑھی کہ اگر را پر فتحہ ہو پہلی صورت، دوسری صورت یہ کہ اگر را پر ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، اور تیسری صورت یہ کہ اگر را ساکنہ ہو جو کہ عمومی طور پر وقف کی صورت میں ہی ہوگا، را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، اس صورت میں بھی را کو مفخم ہی پڑھا جائے گا۔ چنانچہ پہلی حالت جو کہ فتحہ کی تھی اس کی ہم نے تینوں صورتیں پڑھ لیں۔ اب ہم دوسری حالت پڑھیں گے، یعنی کہ ضمہ کی حالت۔ اس کے بھی 3 حصے ہیں، اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ را پر ضمہ ہو، پہلی صورت یہ ہے کہ را پر ضمہ ہو، جس کی مثال دیکھیے، امر اللہ، کفروا، نورہم، اذکروا، اجرہم،
ان تمام صورتوں میں را پر ضمہ ہے، لہٰذا را کو ہمیشہ مفخم پڑھا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ را خود ساکنہ ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح فتحہ کی حالتیں ہم نے پڑھی تھیں، یہ صورتیں پڑھی تھیں فتحہ کی، اسی طرح ضمہ کے لیے بھی یہی صورتیں ہیں، یعنی را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو۔ اس کی مثال ہے القرآن، الفرقان، یرجعون، مردفین، یرسل۔ ان تمام مثالوں میں را ساکنہ ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف مضمومہ ہے، یعنی اس سے پہلے والا حرف پر ضمہ ہے۔ ایسی صورت میں بھی را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ تیسری صورت ضمہ کے ساتھ یہ ہے کہ جب را ساکنہ ہو، جو کہ یہاں بھی وہی والی صورت ہے کہ اسے حالت وقف میں ساکن کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ دو ساکن حروف عربز ایک ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو جب کہ را کو ساکن کیا جا رہا ہو لیکن جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو ساکن ہی حالت میں پڑھ رہے ہوں گے، تو چنانچہ ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو، اس صورت میں بھی را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ را ساکنہ، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ۔ مثال دیکھ لیجئے، خسری، یہاں دیکھیے را پہ کسرہ ہے لیکن جب ہم اس کو وقف کر کے پڑھیں گے تو خسر، خسری را باریک پڑھا لیکن جب وقف کریں گے تو خسر، را کو مفخم پڑھا۔ الکفر، را کو مفخم پڑھا کیونکہ را ساکن کر وقف کی صورت میں ساکن کیا، اس سے پہلے والے حرف پر ساکن تھا یعنی کہ فا، اور اس سے پہلے والا حرف کاف ضمہ کے ساتھ تھا۔ الصدور، الامور، صفر۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ لوگ اور ذہن نشین کر لیں کہ چاہے یہ ساکن جو دو ایک ساتھ آ رہے ہیں یہ حرف مد کی وجہ سے بھی ہوں تو بھی وہ ساکن ہی کاؤنٹ ہوگا، جیسے کہ صدور، اس صورت میں بھی اس کو ہم ساکن ہی کاؤنٹ کریں گے اور اس حالت میں بھی را کو تفخیم ہی دی جائے گی۔ چنانچہ کچھ جگہ یہ جو حالت ہے کہ جب کہ را ساکنہ سے پہلے حرف مد آ رہا ہو، حرف مد میں صرف الف مد یا واو مد، اس کو ایک الگ صورت کے طور پہ رکھا گیا ہے کہ را ساکنہ سے پہلے واو مدہ یا الف مدہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ یا ضمہ ہو، اس صورت میں بھی را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ لیکن ہم نے یہاں پر ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے، تو چنانچہ ہمارا جب اوورآل ہم بنائیں گے اپنی کیٹیگریز تو ہماری 4 کیٹیگریز بنیں گی، یعنی ہماری کل 4 حالتیں بنیں گی جن میں کہ را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوگا۔ پہلی فتحہ کی حالت، دوسری ضمہ کی حالت۔ تفخیم اور را کی باقی دونوں حالتیں انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ جب تک ان تمام صورتوں کی بہت اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی صورتیں آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہوں، یا آپ کو کلیئر ہو چکا ہو جو کچھ آپ نے ابھی تک پڑھا ہے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔